وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ 2 جمعوں میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ تاریخی حالات عرض کیے تھے، اور اس ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ نواسہ رسول کا اتنا اونچا مرتبہ ہے، اتنی اونچی شان ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی. خود قرآن کریم میں ہے کہ اہل بیت سے برائی کو میں نے دور کر دیا، اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں. برائی ان کے قریب نہیں جاتی، یہ برائی کے قریب نہیں جاتے. دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھوالے ہیں صحابہ کرام بھی، اہل بیت اعظام بھی. آخر آج تک جو اللہ کا دین باقی ہے، کسی نے تو اس کو پالا ہے، کسی نے اس کو سنبھالا ہے، کسی نے اس کو خون کا نذرانہ پیش کر کر کے اس کو پروان چڑھایا ہے. ان کے بعد بھی اللہ والوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ پاک جل شانہ کے دین کی حفاظت فرمائی. انہیں گوالیار کے جیل خانے میں رہنا پڑا، انہیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، مگر مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کبھی گھبرائے نہیں. اللہ والے مستقبل سے بے نیاز ہو کر اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اس کو پورا کرتے ہیں. دنیا دار لوگ مکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، دکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، باغوں اور اپنے کھیتوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. تم ان کو کچھ کہتے رہو، وہ پرواہ نہیں کرتے. اس قدر انہماک سے یہ لوگ دین کی حفاظت کرتے ہیں. اب آپ کو کیسے یقین آئے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، ایک وضو سے 12 دن
نماز پڑھی. اب ہمیں تو یقین بھی نہیں آئے گا، کیوں؟ ہم اس قابل ہی نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. سردی، گرمی، بیماری، دکھ درد، سفر، حضر، پریشانی، 40 سال تک جو عشاء کا وضو کیا فجر کی نماز اسی سے پڑھی. 1-2 دن کی بات نہیں، بلکہ شک ہونے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ آدمی تھے، فرشتے تھے، یہ تھے کون؟ مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. ایک اللہ والے کے یہاں ایک اللہ والا مہمان بنا. امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں غالباً امام شافعی رحمت اللہ علیہ مہمان ہوئے. امام مالک رحمہ اللہ بہت عاشق رسول اور بہت ہی اللہ والے تھے. ایک دفعہ حج کے لیے گئے بس مدینے سے باہر، پھر مدینے سے نکلے ہی نہیں. ایسا نہ ہو کہیں باہر میری موت آ جائے اور میں یار کے شہر کے دفن سے رہ جاؤں. مدینے پاک میں دفن ہونے کی اس قدر تمنا تھی کہ مدینے سے حج کے لیے بھی بار بار نہیں گئے. اور 3 میل کے ایریے میں ساری عمر میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پیشاب پخانہ نہیں کیا. مدینے کا اتنا ادب فرمایا. تو امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں امام شافعی رحمہ اللہ مہمان بنے تو امام مالک نے اپنے خادم سے کہا کہ لوٹا بھر کے رکھ دینا تہجد کے وضو کے لیے. تو خادم نے لوٹا بھر کے رکھ دیا. صبح جو دیکھا اس خادم نے لوٹا پانی کا بھرا بھرایا جوں کا توں بھرا ہوا تو امام مالک سے کہنے لگا آپ تو کہتے تھے یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا محدث ہے، بڑا امام ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، لوٹا پانی کا بھرا ہوا رکھا، اس نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے آپ. ارے کبھی تہجد نہ پڑھنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا، اب نماز کوئی نہیں پڑھتا، فرض نماز کوئی نہیں پڑھتا اور جماعت میں کوئی نہیں آتا. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا کامیاب ہے وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر بستر چھوڑ دیتے ہیں، آرام کی نیند چھوڑ دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں عرش عظیم سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں مصلی پہ کھڑے ہو کر رات کو میرے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا تھا آج تو بڑے بڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے، عیب کوئی نہیں نماز نہ پڑھنا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی ناگوار لگی. امام شافعی رحمہ اللہ اتنا بڑا آدمی تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ صبح کو ناشتے میں جو بیٹھے تو باتوں باتوں میں امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر چھیڑا کہ میرے خیال میں کل تھکاوٹ سفر کی زیادہ ہو گئی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں؟ کون کہتا نہیں کھلی؟ کہ وہ میرا خادم کہہ رہا تھا کہ جو تہجد کے وضو کے لیے پانی بھر کے رکھا تھا وہ پانی تو بھرا بھرایا ملا. امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ اندازہ لگاؤ، فرمایا اپنے گھر میں سو جایا کرتا تھا، کل میں جب مدینے میں آیا رات میرے دل میں آیا کہ ایک تو مدینہ شہر ہے اور پھر امام مالک کا مہمان ہوں، ساری زندگی سویا ہی کرتا ہوں، آج بہتر یہ ہے کہ سونا ہی نہیں. تو پانی تو اس لیے بھرا بھرایا ملا نا کہ میں نے رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ مہمان کیا کرتے تھے. آج مہمان آتے ہیں چلو ہمیں VCR دکھاؤ، اندازہ لگاؤ. بلکہ بڑے دکھ کی بات ہے بعض مہمان ہمارے علاقوں میں ہندوستان سے آتے ہیں نا، وہ کہتے روٹی کھوا یا نہ کھوا فلم دکھا، اور جیسی روح ویسے
नहीं फरिश्ते जैसे हम ऐसे हमारे मेहमान। अल्लाह वाले जब किसी के यहां आते हैं उनकी बरकतें और रहमतें साथ साथ आती हैं। मैं बात कर रहा था उन अल्लाह वालों की जो जर्रा बराबर भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं करते। तहज्जुद की नमाज इन हजरात से कज़ा नहीं होती, फर्ज नमाज तो कैसे कज़ा होगी। और एक एक अल्लाह वाला ऐसा गुजरा कि 30-30 बरस तक तकबीर ऊला नमाज से की फौत नहीं हुई। तुम कितने हाजी बैठे हो, बड़े बड़े अल्लाह वाले बैठे हो, जन्नत के ठेकेदार बैठे हो, पर आधी नमाजें पढ़ते हो, आधियों को रगड़ा दे देते हो जैसे अल्लाह मियां को पता ही नहीं। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान करते हुए फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। याद रखो वो वक्त आएगा मैं तुम्हारी आंखों से पूछूंगा, तुमसे फिल्म देखी, वीसीआर देखा, पराई बहू बेटियों के नाच देखे या मेरे कुरान का दीदार किया। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं मैं कानों से पूछूंगा, तुमसे कुरान सुना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कलमा कलाम दुरूद पाक सुना या पढ़ा, या तुमने सारी जिंदगी कंजरियों के गहनों में गुजार दी। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं मैं पैरों से पूछूंगा, तुमसे चलकर मस्जिद में जाया करता था या बदकार औरतों के पास जाया करता था, इसलिए वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये अपने हाथ दुश्मन बन जाएंगे, ये अपने पैर दुश्मन बन जाएंगे, ये अपनी आंखें मुखालिफ हो जाएंगी, ये खुद जुबान मुखालिफ हो जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तुम्हारे हाथों से कलाम करूंगा, आंखों से कलाम करूंगा, जुबान से कलाम करूंगा। ऐ जुबान तू बता तुझसे हलाल खाया या हराम खाया। अल्लाह पाक मुंह से पूछेंगे पराया हक तेरे से कितना खाया गया। शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं, अपने मुरीदीन के साथ साथ तशरीफ ले जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में एक गंद का ढेर आ गया। ढेर लगा रखा है शहर से बंगियों ने ला लाकर। सब मुरीदों ने नाक पे कपड़ा रखा, जल्दी जल्दी चलने लगे और अल्लाह वाला कहता ठहरो 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 ठहर जाओ। उन्होंने कहा लो जी पता नहीं पीर साहब को क्या हुआ, ये कुछ ठहरने की जगह जहां ठहरा रहे हैं। फरमाया ये गंद तुम्हें एक सबक दे रहा है। उन्होंने कहा सबक, ये गंद है तो सबक सिखाने वाला कैसे बन गया। अल्लाह वाला कहता है ये तुम्हें सबक बता रहा है और ये कह रहा है कि कल से पहले मैं बालूशाही की शक्ल में थाल पे रखा हुआ था, रसगुल्लों की शक्ल में रखा हुआ था, मिठाइयों की शक्ल में था, फ्रूट की शक्ल में था, तरकारी की शक्ल में था, रोटी की सूरत में था, जो देखे उसी के मुंह में पानी आ जाए। शोकेश में रखा हुआ था, बड़ी बड़ी हिफाजत में रखा हुआ था। ओ बंदे ओ इंसान, एक रात तेरे पेट में मैंने गुजारी, मेरा ये हाल बन गया। मैंने एक रात गुजारी, सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है और तेरा पेट पता नहीं क्या बला है, मेरा ये हाल हो गया। तू खुद क्यों नहीं सोचता तेरा क्या हाल बनेगा। फिर समझ में आया कि अल्लाह वालों की बातें निराली होती हैं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे, जमाना जानता है। जेल खाने के दरवाजे से गुजरने लगे तो वहां किसी की लाश लटकी हुई थी, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, सर भी नहीं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुतवस्सिलीन से फरमाया, अपने मुरीदीन से फरमाया ठहर जाओ, ये लाश तुम्हें कोई सबक पढ़ा रही है।
انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے, بدماش کی لاش ہے, کسی چور کی لاش ہے, یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے, یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا, ایک مرتبہ چوری کی, ایک ہاتھ کٹا, پھر چوری کی, پھر دوسرا ہاتھ کٹا, پھر چوری کی, پھر ایک پیر کٹا, پھر چوری کی, پھر دوسرا پیر کٹا, پھر بھی چوری کی, سر کٹا دیا. یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا, سر تک کٹا دیا. تجھے خدا سے پیار ہے, قیمہ بن جائے تو بننے دینا, پر خدا کے دین کو پیچھ نہ کرنا. اللہ والوں کی باتیں نرالی. بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ, ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا. دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں, گھر میں کام آئے گی, تبرک ہو جائے گا, ہدیہ پیش کروں گا. بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا. مرید نے بڑا منہ بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا, میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو, کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے. فرمایا یہ بات نہیں. بابا فرید کہتا یہ بات نہیں, تو گھر جا کر سوئی لے آ, میں سوئی قبول کروں گا. کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو, سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے, کینچی کا کام کاٹنا ہے. فرید جوڑنے آیا ہے, توڑنے نہیں آیا. اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں, تم سنتے نہیں, بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید خوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا. نمازیں تم نہ پڑھو, روزے تم نہ رکھو, چوری تم کرو, زنا تم کرو, بدماشی تم کرو, الٹا بابا فرید لٹکے. کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی. اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی. اللہ اکبر, ان سے بڑا ولی کون ہوگا, ان سے بڑا قطب کون ہوگا, ان سے بڑا ابدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا, کسی اللہ والے کا مرید ہوگا, کسی عالم کا مرید ہوگا, کسی پیر کا مرید ہوگا. تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں, اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا, پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی, اس کے برابر نہیں ہو سکتی. بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا, میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا, میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا, اس لیے یہ میرے ہیں. سبحان اللہ, فرمایا یہ میرے ہیں. اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے. ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو, خیرات کرو. احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو, خیرات کرو. میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے, فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا. اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر, اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں, ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں. حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ, دریا چناب میں کشتی آ رہی ہے غلے کی, کچھ مرید بھی ساتھ ہیں. کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھاور میں پھنس گئی, ڈوب رہی ہے. تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ. بڑے مرید حیران ہوئے, کشتی ڈوب رہی ہے, حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں. واہ بھائی واہ. لیکن ایک بات یاد رکھو, اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے. تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے, چلو دیکھ لیا پیر صاحب. پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی, کنارے لگ گئی. ذرا سا سر جھکایا
اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ. اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ, بچ گئی پھر بھی الحمدللہ, یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی, پریشانی والی بات تھی. میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا, پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا. تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے. اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے. میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا, پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ. بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے, اسی کو کہتا ہے کہ ظفر سے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا. ظفر سے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. اور عیش میں خدا کو بھولتے ہیں, تیش میں خدا کو بھولتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لِلْإِنسَانِ رَغَبًا بِجَانِبِهِ. منافع اچھا مل جائے, کاروبار اچھا چل پڑے, شراب یاد آ جاتی ہے, رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے, جوا یاد آ جاتا ہے, حرام خوری یاد آ جاتی ہے. اور جب مصیبت آئے, بیگم بیمار پڑ جائے, ڈاکٹر جواب دے دے, حکیم لا علاج کر دے, بیٹا بیمار ہو جائے, سارے ڈاکٹر جواب دے دے, پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں, مولا تیرے سوا کوئی نہیں. پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں. سب نے جواب دے دیا, تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں. ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں, میرا آنکھ ہلنے لگ جاتا ہے. میرے دروازے پہ آ کے میرا بندہ رویا, میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا, جھولی پھیلا کے رویا. اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں, ہمارا مزاج نہیں, قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے, مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے. اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے. یہ بات ساری یقین کی ہے, جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے. نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا, نہ اسلحے پہ یقین تھا, اور نہ تعداد پہ یقین تھا. بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا, اللہ نے وہی پکڑا. فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں, اور میں جو تمہارے ساتھ ہوں, پھر تمہیں کیا پرواہ ہے. پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے, ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے. ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے, جنگل میں سے گزر رہا ہے, راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا. شیر آیا سامنے, قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے, ادھیڑ مارے, چیر ڈالے. صحابی نے شیر کو دیکھا, شیر نے صحابی کو دیکھا. جب قریب آیا
यूं ललकार के कहने लगा, जंगल के शेर, क्या तू उन आंखों को चीर देगा जो आंखें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर चुकी हो? उन आंखों को चीरेगा जो काली कमली वाले का बार बार दीदार कर चुकी हो? तू उस जिस्म को उधेड़ेगा? इब्ने हशाम ने लिखा है, इब्ने खुल्दून ने लिखा है कि शेर करीब आया और पांव चाटने लगा, बज़ाहिर यह कहने लगा, अगर तू उनका गुलाम है तो मैं तो उनके गुलामों का गुलाम हूं। और जानवर गुलामी करते थे कभी तेरी। दरियाए कुल्जुम के किनारे पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की जमात खड़ी है। दरिया में तुग़यानी है, सैलाब है। हज़रत साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीर लश्कर हैं, क़यादत है। दो चार सहाबा किराम गए, हज़रत साद को जाके कहने लगे, साद कमाल है यार, मूसा अलैहिस्सलाम के गुलामों को इसी दरिया ने सड़कें बना के दी और हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम खड़े हुए दरिया का मुंह देख रहे। उलमा किराम ने लिखा, तारीख शाहिद है। हज़रत साद ने यह जवाब नहीं दिया कि भाई वो नबी थे, मैं उम्मती हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। दरिया के किनारे पर खड़े हो गए हज़रत साद, आवाज लगाई, या अय्युहल बहर, ओ दरिया, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और दीन की साथ के लिए जा रहे हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए चले हैं। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले हैं, तेरा नाम बुलंद करने चले हैं, कुफर को मिटाने चले हैं, शिर्क को मिटाने चले हैं, तेरी तौहीद का झंडा बुलंद करने चले हैं। वे सड़कें बन गई, अकल नहीं मानती मेरी तेरी, दरिया में सड़कें बन गई। सहाबा किराम जो पार गुजरे, यहां तक लिखा है इब्ने हशाम ने, किसी सहाबी के घोड़े के पैर को पानी ना लगा। और जब पार गुजर गए, एक बूढ़े सहाबी को हज़रत साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा, परले किनारे पे बैठा हुआ सहाबी बूढ़ा है, रो रहा है। फरमाया, मा तब की आई व शेख, ओ बूढ़े अल्लाह वाले बुजुर्ग, तू क्यों रोया? तुझे क्या तकलीफ हुई? तेरा क्या नुकसान हुआ? साहबी कहता, मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मैं मर गया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मेरा कलेजा फट गया, मेरा जिगर फट गया, मेरा बड़ा नुकसान हुआ। और बता तो सही हुआ क्या? कहने लगा, मेरे आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक लकड़ी का प्याला हदिया अता फरमाया था। हजरत ने अपने रहमत वाले हाथों से मुझे एक निशानी दी थी, मुझे एक तोहफा दिया था, मेरे पास था। इस दरिया में से गुजरते गुजरते मेरे हाथ से छूट गया और मेरी जिंदगी में मेरे आका का अता करदा हदिया मुझसे छिन गया। मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं मर जाता। मेरा प्याला नहीं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत वाले हाथों से मुझे मिला और दुनिया ही में मुझसे प्याला छिन गया। हूँ जो तुसा हज़रात दे विचों उत्था कोई होवे ना तो आखे, ओ मियां सबर कर, सबर का फल बहुत मिठा है, सबर चंगी से, जितने झाड़े तेरे नसीबा में सही तू वरत्या। हुण गया बस, पानी भी चला गया, हुण क्या हो गया? और प्याले से बड़े प्याले मिल जाएंगे। अपने अपने यकीन की बात है। साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, दरिया को खिताब करके फरमाया, और दरिया, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, और एक अल्लाह वाला रो रहा है, मैं इसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लकड़ी का प्याला मैं तुझे हुक्म देता हूं, जल्दी वापिस कर। मुर्रिखीन ने लिखा है कि दरिया में छाल आई, प्याला सहाबी के पैरों में आके पड़ा। कभी दरिया हमारे गुलाम थे, कभी शेर हमारे गुलाम थे, कभी पूरी दुनिया हमारी गुलाम थी, और आज हम यहूदियों के, काफिरों के गुलाम बने बैठे हैं हर मामले में। अल्लाह वालों की बातों पे अमल नहीं करना, कुरान और हदीस की बातों पे अमल नहीं करना।
یہ لشکر چلا گیا اور سفر کیا، افریقہ کے گھناؤنے جنگل میں جا پہنچا اور وہاں پہنچ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قیام کا ارادہ فرمایا، ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم رات کو یہاں ٹھہریں گے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اس جنگل میں بگیار رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، بڑے بڑے موذی جانور تمہیں کھا جائیں گے، یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں۔ اب ہم ہوتے تو بھاگ نکلتے، وہ اس سے آگے جاتا، وہ اس سے آگے جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے مر جاتے آدھے، کبھی ہمیں نہ کھا جائیں۔ ان اللہ والوں کا یقین دیکھو جن کا استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، جن کا پیر امام الانبیاء ہو، انہوں نے کیا سکھایا؟ ایک صحابی کو وضو کرا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کہا امیر لشکر نے، اور اس کو کہا ایک درخت پہ چڑھ کر آواز لگا، اور جنگل کے موذی جانوروں اور بھیڑیوں اور بگیاروں اور شیروں اور چیتوں اور جنگل میں رہنے والے ہاتھیوں اور سانپوں اور بچھوؤں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ہم یہاں چھاونی بنانا چاہتے ہیں۔ میں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو۔ ابن شام لکھتا ہے شور مچاتے ہوئے جانور، چھوٹے بچے اپنی پیٹھوں پہ بٹھائے ہوئے، جس طرح کا جانور تھا تمام کے تمام نے جنگل کو خالی کر دیا۔ آج ہمارا اپنا اپنا قابو میں نہیں، گھروں کے ماحول بگڑ گئے، محلے بگڑ گئے، گلیاں بگڑ گئی، علاقے بگڑ گئے، ملک کے حالات بگاڑ کے رکھ دیے ہماری بدتمیزی کی وجہ سے۔ خوف خدا ہو پھر سب کچھ بنتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 برس تک خشک آٹا پھانکا منہ میں اور اوپر سے پانی پی لیا، 40 سال۔ اب تم تو سوچ رہے ہوگے کوئی پاگل ہوگا، پاگل بے عقل ہوگا کوئی، مست نہیں، پاگل نہیں تھا، بڑا عقل مند تھا۔ تم تو اس لیے پاگل کہو گے نا کہ وہ پراٹھے پکا کے نہیں کھاتا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ جی حضرت مدت ہوگی میں دیکھتا ہوں آٹا پھانک کر پانی پی لیتے ہو، روٹی نہیں پکاتے، روٹی کھانی چاہیے۔ ہائے ہائے کیا جواب دیا؟ اللہ والا کہنے لگا میں نے حساب لگایا، آٹا چھاننے میں، گوندنے میں، پکانے میں، چبا کر کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں آدمی 2000 مرتبہ اللہ 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 کر سکتا ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ پیٹ ہی تو بھرنا ہے۔ میں آٹا پھانک کر پانی پی لیتا ہوں تو میرا کیا بگڑا ہے؟ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، چھوٹے سے کھٹولے، چھوٹی سی چارپائی پہ سوتے تھے، پیر نہیں پھیلتے تھے۔ تو مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لا دیں، بڑا پلنگ لا دیں، آپ اس میں آرام فرمایا کرو۔ فرمایا ارے باولو دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہوگی جنت میں پیر پھیلاؤں گا، جنت میں پیر پھیلاؤں گا، یہاں پیر پھیلا کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے انہیں لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، آخر الزماں پیغمبر مانا، فرمایا ثم استقاموا، پھر اسی پر جمع رہا، ڈٹا رہا، اس کے خلاف نہ کیا۔ یہ نہیں ہماری طرح کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ظلم بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں رشوت بھی لے رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، یہ بات ان لوگوں میں نہیں تھی۔ یہی وہ چیز تھی جو اللہ والے سکھایا کرتے تھے، اندر کو صاف کر دیا کرتے تھے، اندر کو۔ یا بہاولپور ہائی کورٹ کے جج تھے جج عالم علی خان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے،
बहुत नेक आदमी थे, हमारी बिरादरी के थे, हमारे जिले के रिश्तेदारों में से। सूफी अब्दुल हमीद जो वजीर तालीम भी रहा, वजीर खुराक भी रहा, इसके वालिद थे जज आलम अली खान, गैर या ख्याल, कम्युनिस्ट ख्याल का आदमी, अंग्रेजी खान। नमाज को भी कहता था खाम खा की बकवास है, दीन और ईमान सारी बातों का मुखालिफ। मौलाना सर रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह बावलपुर के वजीर थे। मौलाना अक्सर वक्त में जाते, सुबह के वक्त में खास तौर से जाकर अपने भाई के पैर दबाते, उठ जा भाई, चिड़िया भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, परिंदे भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तू भी नमाज पढ़ ले। वो कहता मौलवी तेरा दिमाग खराब है, जब नींद अच्छी आने लगती है तू पता नहीं कहां से आ जाता है, न खुद सोता है न मुझे आराम करने देता है, और यही टाइम तो नींद का है। तजर्बा करके देख लो, रात के 1-2 बजे तक खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, VCR देखते रहेंगे, फिल्म देखते रहेंगे, जब सुबह का टाइम आएगा ना, ये जितने बड़े बड़े हैं ना सारे सो जाते हैं। कोठियों के पास से सुबह को गुजर के देखो ना, ऐसा मालूम होता है चारों तरफ कोई जिंदा ही नहीं, कुत्ता भी नहीं भौंकता सुबह को, सुनसान। मौलाना रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह रोज जाते, तो सगा भाई था, और फरमाते भाई अगर तू जहन्नुम में गया, मैं तेरा भाई किस तरह देखूंगा तुझे जहन्नुम में जलते हुए, नमाज पढ़, अल्लाह की इबादत कर, उसकी बंदगी कर। एक दिन जज साहब आकर के कहने लगे मौलवी साहब बात सुन, एक दिन नमाजें पढ़वा ले जितनी भी पढ़वानी है, ये रोज रोज का किस्सा मेरे बस का नहीं है, एक दिन जितनी मर्जी आए पढ़वा ले, सारा दिन पढ़ दूंगा। मौलाना रहीम बख्श मरहूम भी बड़े अल्लाह वाले थे, अंग्रेजी खान भी थे, आलिम भी थे। फरमाया चलो मेरा तेरा सौदा हो गया, एक ही दिन पढ़ दे, पर पढ़ जाकर के रायपुर जिला सहारनपुर में मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे मौलाना रहीम बख्श मरहूम। ये जिस अल्लाह वाले का मैंने नाम लिया, ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का भी पीर है, ये मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह का भी पीर है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुजाहिद, बड़े बड़े अल्लाह वालों का पीर है मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा जी सौदा तय हो गया, एक दिन पढ़ दे, पर पढ़ वहां जाकर। उन्होंने कहा चलो मुझे मंजूर है, चाहे तू लंदन मेरे से पढ़वा ले, पर पढ़वा एक दिन। उधर जज साहब की रवानगी हो गई, उधर मौलाना ने टार दिया हजरत को कि हजरत एक शिकार भेज रहा हूं, जरा जल्दी कबूल फरमाना। बस जज साहब पहुंचे, ओ सर पे इतना बड़ा टोप, पतलून, गले में फांसी, वो होती है ना, गले में फांसी, सर पे टोकरा। हजरत के यहां पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बस यूं नजर डाली मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लाह वालों की, हम तो अल्लाह वालों की निगाहों को भी मानते हैं, उनकी निगाहों में भी तासीर है। बस शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं फरमाया, जज साहब क्या हाल है? कि जी अच्छा है। वो उठ के चल दिए। शाह साहब ने फरमाया कहां चले? क्या हजरत अभी आया? ना कोई हुक्म दिया, ना कोई नसीहत की, ना कुछ फरमाया। बाजार गए और खद्दर खरीदा और दर्जियों से कहा पैसे मुंह मांगे ले लो, जल्दी सी दो सलवार कमीज। वो खद्दर की सलवार कमीज सिलवाई, सर पे उस तरह फिराया, सलवार कमीज पहनकर, और वो पतलून उतारी, और वो टोप उतारा, और वो गले से फांसी निकालकर बाजार में रखकर आग लगा दी और हजरत के सामने आके बैठ गया। कहने लगा हजरत बाहर मैं बदल आया हूं, अंदर आप बदल दें। जो मेरे इख्तियार में था वो मैंने कर लिया। न जाने अल्लाह वाले की निगाह में क्या रखा था, अपने जमाने का वली अल्लाह होके गुजरा है। जज आलम अली खान इतना बड़ा वली, हाई कोर्ट का जज भी था, और फालतू वक्त में बकरियां रोही में जाकर चराता था, चाय लोगों को पिलाता था, और कहता था अल्लाह हूं में खूब मजे, जो कोई चखे अल्लाह हूं, अल्लाह हूं, अल्लाह हूं। अब मुझे और आपको अल्लाह हूं के नाम का जायका ही नहीं पड़ा, वो चस्का ही नहीं पड़ा। मैं कहता हूं अगर चस्का पड़ जाए ना, फिर पूरी दुनिया की दौलत मिले, आदमी थूक देता है, जो अल्लाह के नाम में मजा आता है।
اس لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا بے شک رب اللہ ہے، جو اس پر جمع رہا ان کو آخرت میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں. فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے جنتی فرمایا جزاء بما کانوا یعملون. ان کے نیک اعمال کا اللہ پاک یوں ہی جزا دیتے ہیں، ان کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اس لیے یہ مضمون عرض کیا کہ آپ بھی اور میں بھی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو. وہ اتنا بڑا بے نیاز ہے، کھڑے کھڑے موت احترام سے گرا ہو گیا، بیٹھے بیٹھے موت آتی ہے، اور نہ جانے کس کس بری حالت میں بھی موت آ سکتی ہے. جب یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے تو میری ایک اپیل ہے، لوگوں کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے گاتے ہوئے نہ مرو، قرآن پڑھتے ہوئے مرو، اور شراب پیتے ہوئے نہ مرو. چرس فیم بھنگ ہیرون کے نشے میں مرو گے تمہیں کیا ملے گا؟ یہاں ہیرون کا نشہ، جہنم میں آگ کا نشہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو ستاؤ مت. مظلوم کے دل کی آگ جو ہے سمندر میں آگ لگا دیتی ہے. کسی کی عزت سے مت کھیلو، کسی کا مال نہ اٹھاؤ، کسی کی جان پر بے عزتی، کسی کی جان پر حملہ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو. نہ جانے خدا کس وقت تجھے بلا لے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ تیری قبر میں انگارے بھرے رہیں گے. یہ خیال نہ کرو کہ آج کل اللہ میاں نعوذ باللہ شاید کہیں سویا پڑا اسے پتہ نہیں، ایک ایک ذرے کا اس کو پتہ ہے. اس لیے فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، برباد کر دینے والا عذاب. اس لیے اپنے اندر اللہ سے ڈر پیدا کرو، خوف اپنے دلوں پہ مسلط کرو، قبر کا اندھیرا یاد کرو، قیامت کا خوفناک منظر یاد کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے، اور اپنے بندے اللہ پاک ہم سب کو بنائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی دوست پریشان ہے وہ وعدے راستے میں واسطے دعا کریں اللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. یا الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یہ عبد الرحمان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ پاک سے کاملہ عطا فرمائے. اور بھی کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں، کوٹے سے کچھ آدمی آئے تھے دعا کے لیے کہہ کے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے روزی رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما. مولا ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا اللہ کافی سارے لوگوں کے ذمہ قرضے کی مصیبت ہے، یا اللہ اس کو اتارنے کی صورتیں پیدا فرما. بے اولاد کو اولاد عطا فرما. یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، فتنہ پردازوں سے بچا، ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما. کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین سارے پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، ہندوستان کے مسلمان ہوں، کشمیر کے مسلمان ہوں، فلسطین اور قبرص کے مسلمان ہوں، یا اللہ سب کی غیب سے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. مولا کریم ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما. حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت اعظام کی محبت عطا فرما. اللہ والوں کی مجلس نصیب فرما، صحبت نصیب فرما. یا الہ العالمین اس مسجد کو مدرسے کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، خدمت گزاروں کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما.
میرے بچوں کے، میرے ماحول کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں، اللہ پاک غیر سے نصرت اور اعانت فرما، پوری دنیا میں الہ العالمین تمام مسلمانوں کا بھلا فرما، ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما، جتنے بھی مرد عورت قبروں میں چلے گئے عزیز اقربا ماں باپ یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کو علیہ لین میں جگہ عطا فرما، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا